آج یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو عمرہ اور حج کی سعادت کرنے کے لیے سعودی عرب اور اسپیشلی مکہ مکرمہ جاتے ہیں، تو آپ نے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی ہے اور ہر مسلمان بھائی کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نہر زبیدہ جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے، یہ کس نے بنوائی ہے؟ اور پہاڑ کو توڑوا کر مکہ مکرمہ تک پانی پہنچانے والی ملکہ کون تھی؟ نہر کھدوانے کے لیے لاکھوں دینار پانی کی طرح بہا دینے والی انسانی خدمت کی لازوال مثال آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ آخر تک جڑے رہیے گا میری اس ویڈیو تک۔ دوستو، یہ بات ہے سن 786 سے 809 تک حکمرانی کرنے والے عباسی خلافت کے 5ویں خلیفہ ہارون الرشید کی اہلیہ ملکہ امت العزیز کو، جسے دادا جو ہے زبیدہ کہہ کے بلاتے تھے، پھر اسی نام سے انہیں بعد میں جانا بھی لگا۔ مورخین کے مطابق ہارون الرشید کی سب سے مشہور ملکہ زبیدہ ایک پڑھی لکھی اور قابل خاتون تھی، جو تقریباً 30 سال تک دربار میں اپنا مقام اور اثر و رسوخ برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں۔ یوں تو ریاست بھی خوشحال تھی، مگر زبیدہ نے والد جعفر بن منصور سے ورثے میں خوب دولت پائی تھی، جس میں 1000 ملازمائیں بھی شامل تھیں۔ ہارون الرشید سے شادی کے بعد ان کی دولت میں مزید اضافہ ہوا۔ ملکہ زبیدہ نے اپنے محل کا انتظام بھی عالیشان طریقے سے کیا جاتا تھا۔ اس کا انہوں نے جواہرات سے سلے ہوئے جو جوتے ہوتے ہیں اس کا فیشن بھی انٹروڈیوس کرایا، اور وہ چاندی، آبنوس اور ریشم سے بنی جو پالکی ہوتی ہے اس پر سوار ہوتی۔ اس کے محل میں دیواروں پر قرآن شریف کی آیات سنہری حروف میں کندہ تھی۔ زبیدہ اپنی انسان دوستی، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے مشہور تھیں۔ وہ اکثر اپنی دولت ضرورت مندوں میں تقسیم کرتی اور انہیں خوراک، لباس اور رہائش فراہم کرتی۔ ایک بار قیدیوں کے لیے روٹی اور پانی کو خود چکھا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ اچھے معیار کے ہیں یا نہیں اور انسانی استعمال کے لیے موزوں ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ علم کے سرپرست زبیدہ کا محل ادبی اور سائنسی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ انہوں نے اس وقت کے بہت سے شاعروں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں بھی بہت مدد کی۔ ملکہ زبیدہ نے بغداد میں کتابوں اور مخلوطات کے وسیع ذخیرے کے لیے مشہور زبیدیہ لائبریری کی تعمیر کے لیے بھی مالی معاونت کی۔ ملکہ نے عراق سے مکہ تک حاجیوں کے قافلوں کے لیے گزرگاہ بنائی، جسے درب زبیدہ کہا جاتا ہے۔ حاجی اور مسافروں کے لیے سرائے تعمیر کروائیں، کنویں کھدوائے اور مسجدیں بھی بنوائیں۔ ملکہ زبیدہ نے تبریز نامی شہر جو زلزلے میں تباہ و برباد ہو گیا تھا، اسے دوبارہ آباد کیا۔ مصر کا تاریخی شہر سکندریہ جو تقریباً اجڑ چکا تھا، اس کی از سر نو تعمیر بھی کروائی۔ ایک بار جب ملکہ زبیدہ حج کی غرض سے مکہ میں تھیں، وہاں انہوں نے اہل مکہ اور حجاج کرام کو درپیش پانی کی قلت دیکھی تو بلا تعطل پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تاہم بہت مشکلات کے بعد ماہرین نے بتایا کہ انہیں کئی کلومیٹر دور 2 جگہوں سے بہتے پانی کے چشموں کا سراغ ملا ہے، مگر ان چشموں کے پانی کے مکہ پہنچنے میں جگہ جگہ پہاڑی سلسلے رکاوٹ تھے۔ مورخین کے مطابق ملکہ نے آرڈر پاس کر دیا کہ ان چشموں کے پانی مکہ تک پہنچانے کے لیے ہر قیمت پر نہر کھودنی جانی چاہیے۔ کھدال کی ایک ضرب، یعنی وہ جو کھدائی کرنے والے کی ایک ضرب 1 دینار میں بھی پڑے تب بھی میں یہ پے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ماہر انجینئرز کے مشورے پر مسجد الحرام سے 36 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرق میں وادی حنین سے نہر نکالنے کا کام شروع کیا گیا۔ 3 سال دن رات ہزاروں مزدوروں پہاڑ جو ہے نا سلسلے کو کاٹنے میں مشغول رہے۔ حنین سے وادی نعمان، پھر میدان عرفات اور وادی عرفہ سے منا اور مکہ مکرمہ تک کھودنے کے بعد اس نہر کو آخرکار جاری کر دیا گیا۔ مورخین کے مطابق اس منصوبے پر، جس میں آب زمزم کے کنویں کو گہرا کرنا بھی شامل تھا، 20 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ آج اگر اس کا حساب لگایا جائے تو 1 دینار آپ کو پتہ ہے کتنے کے برابر ہے؟ 1 دینار 10 گرام سونے کے برابر ہے، آلموسٹ تقریباً تولے کے برابر ہے۔ یہ جو اتنی بڑی رقم بنتی ہے، مورخین کہتے ہیں کہ کام مکمل ہونے کے بعد ملکہ زبیدہ کو دریائے دجلہ کے کنارے ان کے محل میں
اخراجات کی تفصیل پیش کی گئی تو انہوں نے بغیر دیکھے دریائے دجلہ میں پھینک دیا اور کہا کہ میں نے یہ کام محض اللہ کی رضا کے لیے کیا، یہ حساب میں قیامت کے دن پہ چھوڑتی ہوں۔ تو انجینئرنگ کی شاہکار اس نہر کا نام عین المشاش تھا، لیکن شہرت عین زبیدہ یا نہر زبیدہ کے نام سے ہوئی۔ نہر زبیدہ اسلامی ورثے کا نادر نمونہ اور انجینئرنگ کا آج بھی ایک شاہکار ہے۔ آج کے دور میں ماہر آرکیٹیکٹ اور انجینئرز حیران و پریشان ہے کہ صدیوں پہلے پانی کی فراہمی کے اس عظیم و شان منصوبے کو کیسے پایا تکمیل تک پہنچایا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق نہر زبیدہ سے 600 سے 800 کیوبک میٹر میٹھا اور تازہ پانی روزانہ مکہ مکرمہ آتا تھا۔ آج کے حساب کتاب لگائیں تو 160 ٹینکر یومیہ متبادل ذرائع میسر آنے تک نہر زبیدہ 12 سال تک مکہ مکرمہ اور ملحقہ علاقوں کو پانی کی فراہمی کا ایک بڑا سورس رہی۔ آج بھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ محفوظ حالت میں موجود ہے۔ آپ کو جب بھی کبھی عمرہ یا حج کرنے کی سعادت ملے تو آپ نے نہر زبیدہ کو ضرور وزٹ کرنا ہے۔ آپ کا جذبہ ایمانی جاگ جائے گا اور آپ کا ایکسپیرینس اور ایکسپوجر بڑھے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں ضرور جو ہے نہر زبیدہ کا وزٹ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا جذبہ ایمانی عطا کرے، اسلام کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔